بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں۔ شیر افضل مروت صاحب آج کل بہت چھائے ہوئے ہیں اور شیر افضل مروت صاحب نے ایک اور نیا کھڑاک نکال دیا ہے، ایک اور نیا پنڈورا باکس کھولا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ جو ہم نے اتحاد کیا ہے اس کی وجہ سے ہمیں بہت نقصان اٹھانا پڑا ہے، یعنی کہ کم از کم 80 سیٹیں جو مخصوص نشستیں اور اقلیتوں کی نشستیں ہیں ان سے ہمیں ہاتھ دھونا پڑا ہے، کیونکہ ہمارا جو اتحاد تھا وہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ نہیں ہونے والا تھا۔ ہمارا اتحاد ایکچولی کسی اور جماعت کے ساتھ ہونے والا تھا۔ سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ ہمارا اتحاد کا جو پلان عمران خان صاحب نے ڈیسائیڈ کیا تھا وہ شیرانی گروپ کے ساتھ تھا۔ جب شیرانی گروپ کے ساتھ ہمارے اتحاد کلیئر نہیں ہوا تو پھر MWM اور MWM کسی ریلیجیس وجہ کی وجہ سے نہیں ہو پایا ہمارا اتحاد، تو پھر سنی اتحاد کونسل کی طرف گئے، اور یہ ہمارا بڑا سیٹ بیک سمجھ لیں کہ سب سے بڑی غلطی یہی تھی کہ جو ہم نے سنی اتحاد کونسل کے ساتھ اتحاد کیا، جس کی وجہ سے ان کی تمام جو ڈیٹیلز الیکشن کمیشن کے حوالے سے تھیں وہ کلیئر نہیں تھیں، نہ انہوں نے کوئی مخصوص نشستوں کے لیے لسٹ جمع کرائی تھی، نہ وہ بحیثیت پارٹی الیکشن کنٹیسٹ کیا اس نے۔ یہ دو تین چیزیں تھیں جس کی وجہ سے ہمیں 80 سیٹوں کا نقصان اٹھانا پڑا۔ الیکشن کمیشن نے بھی ہماری جو استدعا مسترد کی، اور پشاور ہائی کورٹ کی وجہ سے بھی ہمیں نقصان پڑ گیا کہ وہاں پر بھی ہمیں اس کے اوپر کوئی ریلیف نہیں ملا۔ اور جو لگتا ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ معاملہ چیلنج ہونے جا رہا ہے، تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں آگے بیٹھے ہیں موصوف قاضی فائز عیسیٰ صاحب۔ تو کیا لگتا ہے کہ جو ایک ترتیب پیچھے سے چلتی آ رہی ہے، جس موقف کے اوپر، جس سینیریو کے اوپر الیکشن کمیشن نے یہ درخواستیں مسترد کی، اور اسی سینیریو کو لے کے آگے پشاور ہائی کورٹ نے وہی چیزیں دیکھیں، انہی گراؤنڈز کے اوپر کام کیا، انہی ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر کام کر کے 5 رکنی لارجر بینچ نے تمام درخواستیں پاکستان تحریک انصاف کی مسترد کر دی، اور پھر یہ تمام ڈیٹیلز ظاہر ہے اسی کیس کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائیں گی، تو وہاں پر بھی یہ چیزوں کو، ان گراؤنڈز کو دیکھا جائے گا کہ کس بنیاد کے اوپر چیف الیکشن کمیشن نے یہ مخصوص نشستوں کا معاملہ اور PTI یعنی کہ سنی اتحاد کونسل سے مخصوص نشستیں چھینی، اور پھر پشاور ہائی کورٹ نے کن گراؤنڈز کو دیکھا اور اسی کے اوپر سیم وہی فیصلہ سنا دیا۔ یہ بات تو اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائے گی، قاضی صاحب اس کے اوپر بیٹھیں گے، ایک لارجر بینچ بنے گا 7-8 رکنی یا 6 رکنی، اور وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ معاملہ کس سائڈ پہ جاتا ہے۔ یہ تو بعد کی بات ہے۔ اب آتے ہیں ذرا سنی اتحاد کونسل کے ساتھ جو یہ ایک بڑا بیان بازی چلی ہے شیر افضل مروت صاحب کی، اور پھر آگے سے ایک ریپیکشن بھی آیا ہے، یعنی کہ ایک جواب بھی کارروائی بھی آئی ہے، اور وہ ہے صاحبزادہ حامد خان صاحب کی جانب سے ایک جواب بھی دیا گیا، ٹویٹ دیا گیا۔ کیا یہ وقت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ایک اس ٹائم بالکل وداؤٹ لیڈرشپ ہے، آپ دیکھ لیں کہ لیڈرشپ نہیں ہے، تب ہی یہ چیزیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ کوئی میڈیا پہ آگے بول جاتا ہے، کوئی ویسے بول رہا ہے، کوئی ٹویٹ کر رہا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ تمام چیزیں ہونے کے بعد شیر افضل مروت صاحب نے جو شاہ زیب خانزادہ کو انٹرویو دیا اور اس میں ایک کھڑاک نکالا کہ ہمیں سنی اتحاد کونسل کو جوائن نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ ہماری بہت بڑی غلطی تھی، اس کو پھر سونے پہ سہاگا آگے بیرسٹر علی ظفر صاحب جو ہیں انہوں نے بھی سیم آگے سے اس بات کی تصدیق کر دی انٹرویو کے دوران کہ بیرسٹر علی ظفر صاحب کہتے ہیں کہ جو شیر افضل مروت صاحب کہہ رہے ہیں وہ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ شیرانی گروپ کے ساتھ ہی ہمارا اتحاد ہونا تھا، پھر مجلس
وحدت المسلمین، اس کی وجہ یہ بنی کہ کچھ واٹس ایپ گروپ اور کچھ سوشل میڈیا پہ ہمیں ٹارگٹ کر ہوا اور کوئی ریلیجیس پرابلم کی وجہ سے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن پھر ہمیں جوائن کرنا پڑا سنی اتحاد کونسل کو، یہ چیزیں ساری جانتے ہوئے کہ انہوں نے لسٹیں نہیں جمع کرائی، وہ الٹا ہمارے آزاد حیثیت سے وہ لڑ رہے ہیں، کیونکہ صاحبزادہ حامد خان صاحب وہ خود آزاد حیثیت سے لڑے ہیں الیکشن۔ تو شہرانی گروپ جو ہے اور MWM انہوں نے ایز اے پارٹی کنٹیسٹ کیا ہے، اور شہرانی گروپ نے تو اپنی لسٹیں بھی جمع کرائی ہوئی تھی، اور پھر ان کا ایک ممبر قومی اسمبلی میں بھی موجود ہے۔ تو یہ بھی بڑا زبردست فیصلہ ہونا تھا، شہرانی گروپ تو بالکل عمران خان صاحب کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا تھا، لیکن اس کی بھی تصدیق کر دی اوپر سے بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کہ یہ شیر افضل مروت صاحب بالکل درست کر رہے ہیں۔ اب میں بات بڑی سمپل سی کرتا ہوں کہ پہلے وہ ٹویٹ جو صاحبزادہ حامد رضا خان صاحب نے جناب کیا ہے، اس ٹویٹ کے اوپر آتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس تمام سچویشن کو، یہ جتنے بھی تمام چیزیں ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، یہ معاملات گھر میں بیٹھ کے حل کریں تو بہتر ہوگا، اور سنی اتحاد کونسل کا فیصلہ جو تھا وہ عمران خان صاحب نے کیا تھا، میری طرف سے کوئی ریکویسٹ نہیں گئی تھی، درخواست نہیں گئی تھی۔ انتخابی نشان سے لے کر مخصوص نشستوں کے معاملے تک میرے پاس بہت کچھ ہے بولنے کو، اور بہت کچھ میں ٹاک شو میں بیٹھ کے بول سکتا ہوں، اور ایسی ایسی باتیں کر سکتا ہوں کہ جن سے کئی چہرے بے نقاب ہو جائیں گے اور اپنی شکل دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ میرے جو کمٹمنٹ ہے، میری جو ڈیل ہے، وہ عمران خان صاحب کے ساتھ تھی اور ہمیشہ رہے گی، اور میں فضول کی میڈیا پبلکسٹی کے لیے عمران خان صاحب کا برا نہیں سوچ سکتا۔ اس وجہ سے میں خاموش ہوں۔ ہدایات لے کر پھوٹ مت ڈالیں، یہ آخری جو لائن ہے نا، ہدایات لے کر پھوٹ مت ڈالیں، یہ کہیں اس ٹویٹ کو جتنا اجاگر کر رہی ہے، اتنے ہی سوال کھڑے کر رہی ہے کہ یہ جو حامد رضا خان صاحب ہیں سنی اتحاد کونسل کے، انہوں نے آخر میں لکھا ہے ٹویٹ کے کہ ہدایات لے کر، یعنی کہ انسٹرکشنز لے کر پھوٹ مت ڈالیں۔ تو یہ انسٹرکشنز کہاں سے لی جا رہی ہیں؟ شیر افضل مروت صاحب کیا کوئی رانگ نمبر ہے؟ شیر افضل مروت صاحب کیا اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں، یا کہیں سے کوئی ان کو انسٹرکشن دی جا رہی ہیں کہ آپ اس طرح کی بیان بازی کریں؟ تو یہ جو آخری لائن تھی ٹویٹ کی، یہ بڑے مینی خیز ہے، مگر میں اس چیز کو کنکلوڈ کر دیتا ہوں کہ جو بھی یہ پھوٹ یا جو ایک سٹیٹمنٹ شیر افضل مروت صاحب نے دی ہے، وہ بالکل کھلم کھلا میدان میں کھیلتے ہیں، کھلم کھلا بات کر دیتے ہیں۔ یہ بات اس وقت کرنے کا ٹائم نہیں تھا، اور نہ ہی ہوتی تو بہتر تھا، اور اوپر سے پھر صاحبزادہ حامد رضا خان صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس وقت فوکس جو ہے وہ عمران خان صاحب کی رہائی ہونا چاہیے۔ ایک ہی لیڈر ہے عمران خان صاحب جو پارٹی کو متحد کر کے رکھے ہوئے تھا، اب ظاہر ہے وہ پارٹی متحد نظر آ رہی ہے آپ کے سامنے، کتنی متحد ہے، کوئی جب بھی کوئی اٹھتا ہے اپنا بیان داغ دیتا ہے۔ تو عمران خان صاحب اس ٹائم جیل میں، ہونا تو یہ چاہیے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے اوپر فوکس ہونا چاہیے، اور سنی اتحاد کونسل اگر اس ٹائم جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ سٹینڈ کر چکی ہے، جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف سے تمام پریشر کے باوجود کھڑی رہی ہے، اور اگر وہ پیچھے ہٹ جاتی ہے کسی بھی لیول پہ، تو یہ آزاد امیدوار جتنے بھی ہیں سارے یہ کہاں جائیں گے؟ اس طرح کی بیان بیازی تو نہیں کرنی چاہیے تھی، مگر پروگرام بڑھ گیا کہ بانی جو ہیں شیر افضل مروت صاحب وہ کر چکے ہیں بیان، اب اس کو کس طریقے سے ہینڈل کیا جائے گا یہ بات کی بات ہے۔ لیکن اس ٹویٹ کے اندر حامد رضا خان صاحب نے بڑا واضح ہدایت دے دی کہ میری ڈیل عمران خان صاحب کی، اور ان کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہوں گا، یہ بڑی اہم چیز تھی۔ اب سائفر کیس سوموار کو لگنے جا رہا ہے۔ پاکستان کی جو اعلیٰ عدلیہ ہے، آپ ہائی کورٹ کہہ لیں اسلام آباد، اس میں ڈویژنل بینچ بن چکا ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس حسن گل اورنگزیب یہ سائفر کیس کی سماعت کرنے جا رہے ہیں۔ پہلی سماعت ہونے جا رہی ہے
میڈیا کے اراکین موجود ہوں گے وہاں پر، اور پروسیکیوشن بھی ہوگا اور ڈیفنس بھی ہوگا، تمام لوگ کھچا کھچ بھرا ہوگا اور اس کی سماعت ہوگی عدالت میں کمرہ نمبر 1 میں۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ عامر فاروق صاحب کتنا انصاف عمران خان صاحب کو دے سکتے ہیں۔ علیمہ خان صاحبہ نے بالکل واضح کہا ہے کہ عامر فاروق صاحب کا اگر ماضی دیکھا جائے تو ماضی سے تو ہمیں اعتراضات ہیں، اگر اللہ جس کے دل میں کوئی خوف اور ڈر ڈال دے تو ہو سکتا ہے وہ انصاف بھی دے سکتا ہے، تو شاید ہمیں انصاف کی امید ہے۔ اور یہ سارے بہت کیسز ہیں تو عمران خان صاحب کے اوپر جو لگائے گئے کیسز ہیں جن میں 10 سال کی سزا بھی سنائی گئی ہے کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا آپ نے گم کیا، اس وجہ سے جج صاحب نے کہا کہ آپ کو 10 سال کی سزا سنائی جاتی ہے، اور آپ سہولت کار تھے شاہ محمود قریشی صاحب، آپ کو بھی 10 سال کی سزا سنائی جاتی ہے۔ تو یہ جب ہائر کورٹس میں جائیں گے معاملات تو یہ ردی کی ٹوکری میں جائیں گے، ان سزاؤں کو اڑا کے رکھ دیا جائے گا۔ یہ علیمہ خان صاحبہ نے کہا، اور دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ تمام وفاقی اور تمام صوبائی پارلیمنٹیرینز ہائی کورٹ کی طرف آئیں اور ایک اتحاد بنا کر ایک چیز دیکھیں کہ سائفر میں کس طریقے سے یہ ڈیل ہو رہی ہے، کس طریقے سے یہ سماعت ہو رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور کس طریقے سے انصاف ملتا ہے نہیں ملتا ہے، اس کو مانیٹر کیا جائے۔ آپ بھی مانیٹر کریں اور میڈیا بھی مانیٹر کرے۔ اور عمران خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے بات کی، اور یہ جو بیان بازی ہے ان کے حوالے سے بھی بات کی کہ ہمارا فوکس اس ٹائم عمران خان صاحب ہیں، ان کی رہائی ہے، ان کی صحت ہے، جیسے ہی وہ رہا ہو جائیں گے پھر باقی چیزوں کو ڈیل کیا جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں 3 کروڑ روپے کے ٹائر۔ 3 کروڑ روپے کے ٹائرز جو ہیں وہ کبھی دنیا کی تاریخ میں نے نہیں سنے، شاید کسی نے آپ میں سے کسی نے سنے ہوں تو وہ الگ بات ہے کہ 3 کروڑ روپے کے گاڑی کے ٹائر آتے ہیں۔ رائل رائس جو بہت بڑی کمپنی اور ہینڈ میڈ چیزیں بناتی ہے، کاریں بناتی ہے، رائل رائس کا ایک نام ہے، اس گاڑی کے ٹائر بھی 3 کروڑ روپے کے میرے اندازے میں نہیں ہوں گے۔ اور اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کسی بھی گاڑی کے ٹائر 3 کروڑ کے نہیں ہوتے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ جو لوڈر گاڑیاں ہیں بڑی، فار ایگزامپل جو ٹریلے ہیں، جو ٹرک ہیں، جو بڑی کمپنیز کی ہیں، کاٹرپلر کمپنیز جو ہیں بڑی، ان کیٹ کمپنیز جو بڑی بڑی کنسٹرکشن کمپنی ہیں، ان کے جو ٹائر ہیں جیسے شاول ہو جاتا ہے بڑا، اور لوڈر ہوتا ہے اس کا بڑا ٹائر ہوتا ہے، وہ پورے کمرے جتنا ٹائر ہوتا ہے، اس کو کہا جا سکتا ہے کہ 3 کروڑ کا ایک ٹائر ہو۔ لیکن یہ مریم نواز صاحبہ نے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے اوپر مسلط ہونے کے بعد شاہ خرچیاں کرنی شروع کر دی ہیں، اور 3 کروڑ روپے اپنی گاڑی کی ٹائر اور مینٹیننس کے لیے خزانے سے نکلوا دی ہیں۔ اب ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مریم بی بی چاہتی ہیں کہ ٹائر تو چلو لگ ہی جائیں گے گاڑی کی مینٹیننس اور ریلیکسیشن کے لیے اور کمفرٹ اپنا جو ہے اس کی انجوائمنٹ کے لیے، لیکن اس کے علاوہ وہ سفر زیادہ تر کریں گی ہیلی کاپٹر میں، یعنی کہ چاپر میں۔ چاپر میں اس لیے وہ سفر زیادہ کریں گی کیونکہ ایک تو فوری وہ کہیں پہ جا سکیں گی، دوسرا خرچہ بہت کم ہے چاپر کا، اور تیسرا ٹریفک میں وہ رکیں گی نہیں، اور اس طرح کی ساری باتیں۔ یہ آنٹیاں مل کر پنجاب کے صوبے کے اوپر مسلط ہو چکی ہیں، اور آنٹیوں نے مل کر چاپر کے مزے لینے ہیں اور 3 کروڑ روپے کے ٹائر ڈالنے ہیں۔ تو پنجاب کا پروگرام تو بڑھ گیا ہے، پنجاب کا پروگرام اب کس سائڈ پہ جائے گا یہ اللہ ہی حافظ ہے۔ باقی اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔